السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ابدی نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. اور اس کے بعد ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اصل جو زندگی ہے، جو خیر و ابقا، باقی رہنے والی اور پائیدار ہے، نہ ختم ہونے والی، اس زندگی کے لیے مجھے اس امتحان گاہ میں تگودو کرنی ہے. یہاں سے جو میں وقت گزار کے جاؤں گا، وہاں جا کے مجھے اس کی باز برس ہوگی، احتساب ہوگا، محاسبہ کیا جائے گا. جو لوگ اچھی صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزار کے جائیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق قرار پائیں گے. جو لوگ اپنی من چاہی زندگی گزار کے جائیں گے، رب چاہی چھوڑ کے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت دردناک قسم کے عذاب تیار کیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر، جان نثاروں کے اندر یہ عقیدہ کوٹ کوٹ کر بھرتے تھے. ہر وقت وہ اس بات کو نگاہ میں رکھتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آج یہ سارے جملے ہم بھی بولتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، یقین کے ساتھ نہیں. آپ سنتے ہیں کہ مرنا ہی مرنا ہے جی، جانا ہی جانا ہے جی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جی، قیامت پر آ کے، جنت پر آ کے، موت کسی وقت بھی آ سکتی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سارا دن تقریباً گردش کرتی رہتی ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں. اسی باز برس کے متعلق جو شخص دن میں 5 وقت اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے، مسلمان آدمی، وہ صرف فرائض کے اندر تقریباً 17 مرتبہ یہ اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان سے کرواتے ہیں. وہ چاہے جہری نماز ہے، چاہے سری نماز ہے، امام ہے، منفرد ہے، جماعت کے ساتھ ہے، اکیلا ہے، وہ یہ لفظ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. افسوس، صد افسوس، اسے ترجمہ نہیں آتا. اگر ترجمہ آتا ہے تو شعور کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. جس طرح کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے والا
وہ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، ساتھ ٹائپ بھی کر رہا ہے. اسی طرح نماز پڑھنے والا خیال اس کا کہاں، لیکن ساتھ ساتھ وہ لفظوں کی ادائیگی جو ہے، چونکہ اتنی ایکسرسائز ہو چکی، رٹے ہوئے الفاظ ہو، وہ الفاظ رٹے رٹائے وہ بھی اس کی زبان پہ جاری ہیں. لیکن اگر شعور کے ساتھ پڑھے تو بیت اللہ میں جو نماز ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، جب وہ مالک یوم الدین پہ پہنچتے تو ان کے لفظ منہ سے نکلتا نہیں، آگے چل نہیں پاتے. بھائی کیوں نہیں چل پاتے؟ آتا نہیں؟ سورہ فاتحہ کمزور ہے؟ تحفیظ کا مسئلہ ہے؟ نہیں، تحفیظ کا مسئلہ نہیں. وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت پورے شعور کے ساتھ کہ میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں. اللہ بدلے کے دن کا تو مالک، اللہ بدلے کے دن کا تو مالک. اور اتنا وہ دن بدلے والا اس قدر میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے اس کا بھی بدلہ چکایا جائے. ٹکر ماری، اس کا بھی بدلہ چکایا جائے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہوش گوش والا بندہ ہو، عقل شعور والا بندہ ہو، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل دماغ آنکھیں کان دیے، اور وہ کہے کہ میں حساب کوئی نہیں ہوگا، پوچھ کوئی نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. اگر کوئی شخص جس کی اپروچ ہے کسی بیوہ عورت کے مکان پہ وہ ٹھڈا مار کے دروازہ توڑ دے، کھول دے، قبضہ کر لے کسی یتیم بچے کے، تو بھائی وہ بیوہ عورت کا تو یتیم بچے کی سنوائی نہیں ہوتی، تھانے میں سنتا کوئی نہیں، کچہری میں جاتا کوئی نہیں. تو کیا عقل نہیں اس بات کو تسلیم کرتی کہ دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اس بیوہ عورت کا، اس یتیم بچے کا بھی، اس یتیم بچی کا بھی کوئی سنوائی ہو، اس کی داد رسی بھی ہو؟ کیا کوئی دن نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ دیر نگری نہیں، معاذ اللہ باقاعدہ باز پرس ہوگی. تو اس کے لیے یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ آخرت کی باز پرس کا، یہ میرے بھائیو اگر سمجھ میں آ جائے تو چھوٹے بچوں کی سمجھ میں آ جائے، اگر نہ سمجھ آئے تو کسی بڑے کی سمجھ بھی نہ آئے. بہت شعور والا پڑھا لکھا بندہ بھی ہو، یہ عقیدہ اس کے پختہ نہ ہو اتنا، لیکن اگر ایک چھوٹی بچی بھی دیکھ لیں، وہ چھوٹے بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں، اردو کی کتاب میں اماں کہتی ہے پانی ملا دے، وہ کہتی ہے اماں نہیں، امیر المومنین نے منع کیا. کہتی امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بچی آگے سے جواب دیتی ہے اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اسے کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دہی کا خوف. اسے کیا بتائیں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ تو جب تک یہ خوف، وہ جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، وہ سواری پہ جب اس عورت نے باغ پکڑ لی تھی، کیوں پکڑ لی؟ کہ ایک آوارہ سی گائے میری، اس وقت KFC HFC میکڈونلڈ وغیرہ تو تھے نہیں، سپاہی پتہ نہیں کب کے بھوکے تھے، وہ اس وقت آوارہ سی گائے دیکھی تو انہوں نے اسے ذبح کر کے کھا لیا. وہ عورت بیوہ عورت تھی، لوگوں کو پوچھتی پھرے کہ میری گائے، انہوں نے کہا کہ یہ سپاہیوں نے ذبح کر کے اسے کھا لیا. یہ سواری گزرے گی، اماں اس پل پہ کھڑی ہو جا، اس پل پہ کھڑی ہو جا، جیسے یہ نہر والا پل ہے اس کے اوپر کھڑی ہو جا، تو صبح قافلہ گزرے گا، جب لشکر گزرے گا تو کلیم کرنا. اماں کھڑی ہو گئی، آگے آگے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی سواری تھی، اس نے باغ پکڑ لی سواری کی. کہنے لگی صلاح الدین کھڑا ہو جا. کہنے لگی بیوہ عورتوں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، واحد اکیلا سہارا تھی یہ گائے جو تیرے سپاہیوں نے ذبح کر کے کھا لی. مجھے صرف اتنا بتا دے کہ فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے کہ اگلے پل پہ کرنا ہے؟ کہتے کتنی دیر کانپتے رہے. اماں اس پل پر اگلے پل کی قسمیں بتا. منہ مانگی قیمت دی، سارے لشکر نے معافی مانگی، اور کہتے کتنی دیر تک اماں کے ساتھ پیدل چلتے رہے. کون؟ سپہ سالار. اور کہتے کیا تھے؟ اماں کیس دوبارہ تو نہیں لگ جائے گا؟ فیصلہ ہو گیا نا، راضی ہے نا تو؟ دوبارہ تو نہیں مسئلہ بن جائے گا؟ اللہ اکبر. مارکیٹ میں دو ساتھی جھگڑ رہے تھے،
وہ کہنے لگا یہ میرا مال ہے. کہتا ہے میرا مال ہے. وہ صاحب میرے شاگرد ہیں تو ان کو اکثر میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ نہ کریں, چھوڑ دیں. انہوں نے کہا حاجی صاحب اب حاجی بھی ہو نمازی بھی ہو, دکھ والی بات ہے, بڑی زیادہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اسے اس بات کی فکر نہ ہو. کہتے حاجی صاحب یہ سامان ہے میرا, ویسے اگر لینا تو لے لیں آپ. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ کہتا میں قیامت والے دن لے لوں گا. لے لیں. کہتے ہیں اگر قیامت کی بات ہے باقی سارا بھی لا, باقی بھی لے لو, وہیں جا کے لینا. بھائی کیا سمجھ رکھا ہے آخرت کی باز پرس کو, کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے. پیارے پیغمبر اسلام تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اکثر جب کوئی سوال کرتا میرے پیارے پیغمبر اسلام اسے اویل کرتے, اس پہ تربیت کرتے. پیارے پیغمبر اسلام, یہ پیارے پیغمبر اسلام کے فرائض منصبی میں شامل تھا. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کریں, تربیت کریں. لیکن اگر کوئی سوال نہ کرتا تو پیارے پیغمبر اسلام خود سوال کریٹ کر لیتے اپنی طرف سے. کیا کہا میرے پیارے پیغمبر اسلام نے؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس, صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہ باہر کیلنڈر پہ پڑھا آپ نے, فلیکس پہ پڑھا آپ نے. آج کا موضوع مفلس کون, مفلس کون. تو موٹی سی بات ہے کہ سمجھ آتی ہے پڑھ کے, تو جو جواب آپ اور میں دیں گے, اگر میں یہاں سوال کروں کہ مفلس کسے کہتے ہیں, آپ بھی وہی جواب دیں گے. صحابہ نے بھی وہی جواب دیا. کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, اے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو, پیسے نہ ہو, کوئی مال و ثواب نہ ہو, کنگال آدمی ہو, غریب آدمی ہو, مفلس اسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا بھائی یہ بھی مفلس ہے, لیکن اصل مفلس کون ہے؟ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو نمازیں لے کر آئے گا, روزے لے کر آئے گا. اللہ اکبر. بڑا تہجد گزار, پہلی صف کا نمازی, تکبیر اللہ کا خیال کرنے والا, روزے رکھنے والا, روزے کھلانے والا, روزے رکھوانے والا, سحری افطاری کروانے والا, زکوٰۃ دینے والا, صدقہ خیرات کرنے والا, غریبوں کی امداد کرنے والا, راشن بانٹنے والا. حج جمعے کی بپوتات ہوگی. پیارے پیغمبر اسلام اپنی امت کے مفلس کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن نمازی بھی, حاجی بھی, زکوٰۃ بھی, روزے بھی, سب کچھ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام یہ مفلس کیسے ہوا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, قیامت والے دن آئے گا, کلیم کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے. کس کے سامنے پیش ہوگا؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا. اس احکام الحاکمین کے سامنے, نیب والوں کے سامنے نہیں, ایف بی آر کے سامنے نہیں, سپریم کورٹ میں نہیں, اس اللہ رب العزت کی احکام الحاکمین کی عدالت میں پیش ہوگا. تو وہاں کی عدالت کے متعلق یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہاں بہت سارے لوگ عدالت میں پیش ہوتے ہیں پر پھولوں کی پتیاں ان پہ برسائی جا رہی ہوتی ہیں, ان کی پریڈوں پہ, ان کی گاڑی پہ پھولوں کی پتیاں برسانے والے بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم اگر اس عدالت کا نقشہ قرآن کریم میں, اس عدالت کا نقشہ پیارے پیغمبر اسلام کے فرامین میں اگر پڑھ کے دیکھیں, غور کر کے دیکھیں, تو وہاں اس قدر سناٹا کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء جو ہیں وہ, اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے آدم علیہ السلام کب سے کھڑے ہیں, دیکھیں امت کی کیا حالت ہے, دیکھیں کتنی پریشانی کا عالم ہے. تو اے آدم علیہ السلام ہم آپ کی اولاد میں سے ہیں. اے آدم علیہ السلام اللہ سے جا کے عرض کر دیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت میں بھیج دیں, سفارش اس بات کی نہ کریں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں, آپ اللہ سے التجا کریں, جا کے ریکویسٹ کریں, ہماری سفارش کریں کہ اللہ صاحب کتابی شروع کر دے.
50,000 سال کا دن، اللہ کی عدالت. اور آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نو میں نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، میں نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، میں نہیں کر سکتا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ جتنا غصے میں آج ہے، نہ اس سے کبھی پہلے تھے نہ کبھی بعد میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. یہ وہ عدالت ہے، لمبی حدیث ہے، یہ وہ عدالت ہے. اس عدالت میں کلیم کرنے والے بھی موجود ہیں، وہ حاجی صاحب بھی، نمازی صاحب بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. کیا مسئلہ بھائی آپ کا؟ کیوں کھڑے ہیں؟ کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پروردگار اس نے مجھے گالی نکالی دنیا میں، اس نے مجھے گالی نکالی. پروردگار دنیا میں اس نے میرا مال کھایا، زیادتی کی، 2 نمبری کی، میرے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا اس نے. ایمانداری سے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے دھوکہ کرے گا، 2 نمبری کرے گا، فراڈ کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں، یا یہ کام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اہل حدیث بھی کہلوائے، اہل سنت بھی کہلوائے، حدیث کی طرف نسبت، سنت کی طرف نسبت، اور حدیث سے کوسوں دور، سنت سے کوسوں دور. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں کہے گا اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا پیٹا، اس نے فلاں مقام پر. وہ بھائی پھاٹک تو پھاٹک ہے، ڈنگا پھاٹک کی بات نہیں کرتا، سیال کوٹی پھاٹک کی بات نہیں کرتا. اللہ کی قسم حجر اسود پر بس پہ چڑھتے ہوئے حرام باندھا ہوا، پورا مکی گالیاں، ننگی گالیاں دیتے ہیں حرام باندھ کے. کیسے افسوس کی بات ہے بھائی، اس نے مجھے گالی نکالی کسی اڈے پہ، چوک چوراہے پہ نہیں، حرم کے اندر. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ایسے نہیں بیان کر رہا میں. احرام باندھا ہوا، بس پہ سوار ہونے لگے، بھائی ذرا سی ہلکی سی کونی لگ جائے ہاتھا پہ شروع ہو جاتی. اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے. ایمانداری سے بتائیں جو بندہ کہے گا اس نے مجھے گالی نکالی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قیامت والے دن یہ کہا جائے گا تو بھی نکال لے بھائی. اس نے میرا مال کھایا، یہ کہا جائے گا بھائی دے دے بھائی 2 لاکھ روپیہ. ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا ایک تو اس لیے ممکن نہیں کہ جب تو فوت ہوا تھا تو اس وقت گھر والوں نے جو تو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، گھر والوں نے جیبیں شیبیں ساری خالی کر لی. اس لیے ممکن نہیں، گھر والوں نے جیبیں خالی کر لیں اور چیک بک بھی اور ساری رجسٹریاں وغیرہ بھی سیف میں پڑی رہ گئیں. اور گھر والوں نے تیرا سوٹ جو آخری جو پہنا ہوا تھا جس میں موت آئی، کینچی کے ساتھ اس طرح سیدھا کاٹ دیا. تیرے بازو سیدھے کر کے، ٹانگیں سیدھی کر کے، کینچی مار کے سیدھا کاٹ دیا. اللہ اکبر. اس سوٹ سے بھی ڈر آتا ہے گھر والوں کا. کہتا ہے پیچھے رکھو، پیچھے کرو. اس کو پہنتا بچی بچہ، کہتا پیچھے کرو، اس ڈسٹ بن میں پھینکو جلدی سے. کینچی سے سوٹ کاٹ دیا. اللہ اکبر. اور سوٹ کتنا بھی قیمتی تھا لیکن جو جوڑا تجھے پہنایا اس کے اندر جیب نہیں تھی. وہ کسی برانڈ کا نہیں تھا، جیب نہیں تھی اس کے اندر. وہ تو سلا نہیں ہوا تھا، انسلی چادریں. چل بھائی. اور جہاں چھوڑ کر آئے وہاں کسی بینک کی برانچ نہیں تھی، ATM مشین نہیں تھی. بچوں نے جاتی وقت وہ رجسٹری، وہ چیک بک اس کے اندر نہیں رکھی. جہاں تجھے چھوڑ کے آئے وہاں نہیں رکھی کہ ابا جی اگر کوئی لینے والا آیا. لینے والا کون سا ہے جس کو ابا جی کہتے تھے؟ لینے والا کہتا تھا جناب حضرت صاحب وہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں. اگودی ہو گیا ہو. ابا جی کیا کہتے تھے؟ اگودی ہو گیا ہو. ابا جی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو آگے نہیں جائے گا، میں آگے چلا جاؤں گا. یہ تو نہیں جائے گا، اس سے پہلے میں چلا جاؤں گا. وہ کہتا تھا حاجی صاحب زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تھوڑی مہربانی ہے. عمر چلے ہاں دے دیں گے، اتنا ہی ہاں کدی کہا لے دے کے جاواں گا. اگر نہ دیتا تو اتنے لے جا گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جب کسی بوڑھے بندے کو دیکھتا ہوں نا، اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے. جب مجھے کہتے ہیں نا، میرے سامنے یہ بات کرتے ہیں نا، بس کڑی کا بیاہ کر لوا، مکان بنا لوا، پھر تلا پاویں لے جائے. میں کہتے کتنے لے جائے؟
کیا سمجھ رکھا ہے بھائی موت کو، اللہ کے سامنے پیشی کو؟ حیرانگی والی بات ہے بھائی، یہ تو پھر تو لبوں میں لے جانا بھائی، کہاں لے جائے؟ تو میں عرض کر رہا تھا گھر والوں نے پیسے نکال لیے، سیالکوٹ میں بیٹھا تھا، بہت بڑا انڈسٹریلسٹ، سیالکوٹ میں درس دینے کے لیے بہت بڑا انڈسٹریلسٹ، تو مجھے بتانے لگے کہ فوت ہو گیا. کہتے ہیں حضرت صاحب نام نہیں لیتا، کہتے ہیں فوت ہو گئے، فوت ہو گئے. مولوی صاحب آئے غسل دینے کے لیے، مولوی صاحب نے کہا کہ اندر پیغام پہ جزرا عورتیں باہر ہو جائیں، میں نے غسل دینا ہے. بچے نے آ کے اماں کے کان میں کہا اماں وہ سونے کا دانت بھی جا رہا ہے. ابا کہا سونے کا دانت بھی جا رہا ہے. اماں نے کہا دروازہ جلدی بند کرو. دروازہ بند کر دیا. اماں نے دائیں بائیں دیکھا، دراز سے پلاس نکال کے زور سے ڈال کے کھینچا زور سے. اللہ اکبر. میں نے اس واقعے پر تھوڑا سا اضافہ کر دیا، میں نے کہا وہ کتاب میں نے لکھا اور میں مر گیا، اور میں مر گیا کتابچے میں نے یہ لکھا کہ مجھے اتنی تکلیف موت کی نہیں ہوئی جتنی تکلیف تیرے یہ دانت کھینچنے کی وجہ سے ہوئی. تیرے موٹے موٹے کنگن سیب میں پڑے ہوئے، تیرے بازوؤں میں تیرا لاکٹ سیٹ سب کچھ، تجھے خیال نہ آیا اتنا سونا لے کے بھی تجھے تیرا راج نہیں ہوا؟ تو نے پلاس سے اتنی بے دردی کے ساتھ کھینچا. سب کچھ نکال لیتے. چل بھائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کھایا، زمین ہتھیائی، تو کیا ہوگا بھائی کہ چلو دے دو بھائی اس کو مرلہ 2 مرلے، دے دو بھائی اس کو پیسے. بھائی کہاں سے پیسے، کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے بھائیو کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ ازالہ کیسے ہوگا؟ ہاں، اب ازالہ اس طرح ہوگا میرے بھائیو کہ اس بندے کو، اللہ اکبر، جس کو گالی نکالی تھی وہ سامنے کھڑا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، اس کی عدالت میں کھڑا ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ جو نمازیں بھی پڑھنے والا، زکاتیں بھی دینے والا، روزے بھی رکھنے والا، اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. لو بھائی تو اتنی لے لے. اب ایمانداری سے بتائیں، جس کو گالی نکالی گندی، کسی مجمع کے اندر ذلیل کر دیا، ڈیگریڈ کیا، تذلیل کی، اس کے پھٹے اکھیڑے، اس کی عزت کو برباد کیا، 2-4 نیکیوں پہ راضی ہو جائے گا اس وقت؟ وہ تو کہے گا ساری آ جائے. نیکیاں دے دو بھائی، تو بھی آ جائے. تو بھائی کیا مسئلہ تیرا؟ مجھے اس نے لے لے بھائی، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے. کرتے 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 میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا نیکیاں ختم ہو گئی. مفلس کون؟ میرے پیارے پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ اتدرون المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہ مفلس کی بات ہو رہی ہے بھائی. نیکیاں ختم نیکیاں. اللہ اکبر. یہ بھی عرض کر دوں کہ دنیا میں اگر کوئی کنگال ہو جائے، پارٹی بیٹھ جائے، تو میرے بھائیوں وہ جو میدان حشر ہے نا، اس میں کیا ایسا ممکن ہوگا؟ پارٹی بیٹھ گئی تو مارکیٹ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ صدر صاحب آ گیا، سیکٹری آ گیا، دوسرے تیسرے آ گیا، 4-5 بندے، وہ جا کے لینے والے کو کہتے ہیں حضرت صاحب اے ساڈے ہتھاں لو ویکھو، یہ مر گیا بچارا، کوڈی کوڈی ہو گیا، کی لانا جائے معاف کر دیو، تہاڈی مہربانی، یا اونے پونے دے کے اس کی جان چھوڑ دیں. ایمانداری سے بتائیں کچھ 4-5 بندے محلے کے اٹھ جائیں گے وہاں کہ چلو جان دو جی، مہربانی کرو، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. نیکیاں ختم ہو گئیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے جو کلیم کرنے والا ہے کہ بھائی اس کے پاس وہ نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ بندہ کیا کہتا ہے پروردگار اس کی نیکیاں ختم ہو گئی نا، میرے گناہ اس کے پیٹے ڈال دے. اب جو پروسیس، اگلا پروسیس ہے نا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کی بدیاں، لوگوں کی بدیاں اس کے پیٹے ڈال دی جائیں گی. نیکیاں ختم ہو گئی نا، نیکیاں ختم ہو گئیں. ان لوگوں کی جو کلیم کرنے والے ہیں ان کی بدیاں ان کے پیٹے ڈالی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے اب کتنے کلیم کرنے والے تھے وہ میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے رات کو سونے سے پہلے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کا عمل جو ہے، وہ بھائیو میرے ریموٹ ہاتھ میں پکڑا ہو تو بندہ سو جائے، ایک یہ بھی سونا ہے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے
اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو بھائی کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹاک شو دیکھے، کیسے ممکن ہے ڈرامہ فلم دیکھ کے گانا بجانا سنے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ رات عشاء کی نماز پڑھ کے بعد جماعت اسے سونا چاہیے، لیکن ساتھ خود احتسابی والا جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اسے بھی جاری کرنا چاہیے کہ آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، کوئی دو نمبری تو نہیں کی، کسی کا دینا تو نہیں، کسی کا مارا تو نہیں، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا. ہاں اگر آج کیا تو میرے بھائیوں آج بات روپوں میں ہو سکتی ہے، آج معافی مل سکتی ہے. اگر پیسے نہیں تو معافی مانگ سکتا ہے، رو کے اس کے پاؤں پکڑ سکتا ہے. لیکن اگر یہ بات ڈیلے ہو گئی، اگر ٹائم پورا ہو گیا تو میرے بھائیوں پھر سانسوں کی ڈوری کٹ گئی. اگر سانسیں چلنی بند ہو گئی، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر تو ٹائم از اوور. اسٹاپ رائٹنگ، بند کر دو، ختم ہو گیا ٹائم، ڈیلیٹ کر دیا تو نے. اب کیا ہے؟ اب وہاں کرنسی نوٹوں والی نہیں چلے گی، کرنسی تو نیکیوں والی چلے گی نا. دے دو بھائی نیکیاں، اس کو نیکیاں ختم، ڈال دو اس کے پیٹے گناہ. اللہ اکبر. گھر سے کیا لے کر آیا تھا؟ نیکیاں. لے کے کیا جا رہا ہے؟ گناہ، لوگوں کی بدیاں. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. چل بھائی. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا، اللہ کی قسم وہ بعد میں واقف نہیں بنتے. کہتے ہو بڑا قبرستان اوتھے لگا جانا، وہ نہیں واقف بنتے. جن کے لیے کیا وہ نہیں واقف بنتے. ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایمانداری سے بتائیں، کسی بندے کے پاس 5-6 کروڑ روپیہ وہ باہر سے کما کے لائے، پردیس کاٹ کے نہ دھوپ دیکھے، نہ چھاؤں، نہ سردی، نہ گرمی، خوب محنت کر کے 5-6 کروڑ روپیہ کما کے لائے، یہاں کے انویسٹ کرے، اور سال بعد پتا چلے کہ جناب حضرت صاحب پر 5-6 کروڑ روپیہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. ایمانداری سے بتائیں یہ کوئی وارہ کھاتا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہاں 5-6 کروڑ روپیہ اگر قرضہ چڑھ گیا، کسی کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، بندے 4 چلے جائیں گے ساتھ، بعد میں دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، وہ خسارہ دور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہاں جا کے یہ صورت بن گئی تو وہاں معافی کی صورت نہیں ہوگی، وہاں یہ دین دلانے والا معاملہ نہیں ہوگا، دوبارہ سے سٹینڈ نہیں ہو سکے گا وہاں. اس لیے آج موقع ہے میرے بھائیوں، آج موقع ہے، آج موقع ہے. جو ساتھی کہتے ہیں میں نے اللہ سے توبہ کر لی، توبہ ایسے نہیں ہوتی بھائی. اگر کسی کا دینا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس طرح توبہ نہیں ہوتی، مؤثر نہیں ہوگی. پہلے اسے کلیئر کر بھائی، پہلے اسے کلیئر کر، پھر اللہ سے معافی مانگ، اس سے بھی معافی مانگ، پھر اللہ سے معافی مانگ. 1:15 بجے تک ٹائم تھا میرے بھائیوں. مجھے آپ کے ٹائم کی بھی فکر ہے، قدر ہے. اگر برا محسوس نہ کریں تو جو ٹائم دیا تھا وہ تو پورا ہونے والا ہے. اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے گا. اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا، انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا. 1 سیکنڈ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے رانا صاحب، ملک صاحب، چٹا صاحب، کھوکر صاحب، مہر صاحب، بٹ صاحب، میر صاحب، شیخ صاحب، 1 سیکنڈ پہلے. اور 1 سیکنڈ بعد پوچھتے ہیں ڈیڈ باڈی آ گئی ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس سفر کے لیے کچھ تیاری کریں، کچھ توشہ جوڑ لیں. اگر زندگی ہے، دنیا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے.
لیکن غلطی ہونا اتنا بڑا کام نہیں، لیکن اس پہ ڈٹ جانا، اڑ جانا، اڑی کرنا، تعویلیں پیش کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں، یہ خطرناک ہے۔ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی جائے۔ اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس کے پاس پہنچا جائے، جا کے اسے کہا جائے کہ بھائی فلاں وقت میں نے تجھے گالی نکالی، تیری مہربانی مجھے معاف کر۔ لیکن اللہ کی قسم کل ایک مجلس میں 7 بندے مسجد میں سفید داڑھیوں والے مل کے گئے اس بندے کے گھر، میں ان کا امیر مقرر تھا، مجھے کہتے ہیں صرف آپ بات کریں گے۔ میں نے جا کے بات شروع کی، میں نے کہا میرے بھائی تیرا جھگڑا ہوا تھا اس بندے کے ساتھ، وہ فوت ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دو، وہ دنیا میں نہیں رہا، ہم یہ 7 بندے صرف اس کی معافی کے لیے آئے، معاف کر دو۔ اللہ کی قسم جب اس نے یہ کہا پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہتا معاف نہیں کروں، مسئلہ بھی کوئی نہیں، کوئی لین دین، کوئی قتل و غارت، کچھ نہیں۔ میں نے کہا بھائی معاف کر دو، جھگڑا جو ہوا تھا، چلو اس نے گالیاں نکالنی، بھائی معاف کر دو بھائی، کہتے نہیں کروں گا۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس کا جواب کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نہیں، نفی میں دے گا؟ اس کا جواب یہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ معاف کر دے، تم معاف کر دو۔ لیکن بڑے دکھ والی بات ہے، حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، تو کہے کہ معاف نہیں کروں گا، کیا یہ تو میں ہاتھ نہیں پہنتا، تیری داڑھ تھلے آئے گا پھر ویکھی میرا۔ اس طرح نہیں میرے بھائیو، معاف کرنا سیکھیں، ازالہ کرنا سیکھیں، کسی کی حق تلفی کی ہے تو واپس کرنا سیکھیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کی قسم ابھی وقت ہے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے مولا قدوس، جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں، اولاد میں اللہ برکت دے دے، اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ خاص طور پہ اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اے پروردگار انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی، ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہے، اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ بہتر مہمانی فرما۔ اللہ وہ فوت ہو گئے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ سادے بندے تھے، وہ اتنا جانتے بھی نہیں تھے، اتنا علم بھی ان کے پاس نہیں تھا، اللہ ان کی معافی کا بندوبست فرما دے۔ یا اللہ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، اللہ ہماری اولاد کو بھی اس قابل کر دینا کہ وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں کریں۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنانا، اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔